الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ حضرات گرامی، آج جمعے کا دن ہے اور آج کے دن کی مناسبت کی بنیاد پر بیان کرنا ہے جن دنوں میں آفتاب طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی میں ان کو اس سے نکالا گیا اور قیامت بھی صرف جمعے کے دن میں ہی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 854۔ جمعے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسپیشل ایک موضوع، ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ جمعے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جمعے کا معنی ہے جمع ہونا، مسلمان و مرد و خواتین کا جمع ہو کر عالم دین خطیب کی بات سننا، دین اسلام کے بارے میں آگاہی لینا اور 2 رکعات پڑھنا جہری قرات کے ساتھ، اس کا نام ہے جمعہ۔ تو اس لیے جمعے کی عظمت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان دی جائے، جمعے کے لیے پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ، وذروا البیع، تجارت، کھیتی باڑی، دکانداری، خرید و فروخت، سارے کام کاج چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، فرمایا یہی بہتر ہے تمہارے لیے، خیر کا کام ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن مسعود سے مروی، نبی علیہ السلام نے جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے فرمایا،
فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق على رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم۔ فرمایا بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، حدیث کا نمبر 652۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينتهين اقوام ان ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين۔ فرمایا لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لازماً غافل لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح مسلم 865 نمبر۔ تیسری روایت حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت۔ فرمایا نماز جمعہ ہر مسلمان پر با جماعت ادا کرنا حق اور واجب ہے۔ اس کا حوالہ صحیح ابو داؤد 942 حدیث کا نمبر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رواہ الجمعہ واجب علی کل محتلم۔ نماز جمعے کے لیے جانا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ اس کی دلیل نسائی شریف حدیث کا نمبر 1299۔ حضرت ابو جہد زمری فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک ثلاث جمعا تہاونا طبع اللہ علی قلبہ۔ فرمایا جس شخص نے محض سستی کاہلی سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ اس کا حوالہ ابو داؤد شریف 928 حدیث کا نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی، یہ 5ویں چھٹی روایت ہے۔ فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ ثم هذا یوم فرض اللہ علیہم واختلفوا فیہ فہدانا اللہ۔ ہم دنیا میں آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر یہ یعنی جمعے کا دن جس کی تعظیم ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعظیم پر ثابت رکھا۔ اب یہ 3-4 روایات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، اور قرآن شریف کی ایک آیت سورۃ الجمعہ کی 9 نمبر آیت جو تلاوت کی گئی ہے، تو ان تمام دلائل سے ثبوت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز واجب ہے اور محتلم پر فرض ہے۔ جو بالغ لوگ ہیں مرد و خواتین دونوں پر جمعہ ضروری ہے، اس لیے جمعے والے دن نہانا، غسل اچھی طریقے سے کرنا اور بالوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، صاف ستھرے شفاف کپڑے پہننا اور امام سے پہلے مسجد میں آ جانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی ایسا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کے برابر کا ثواب، اور اس کے بعد جو آتا ہے اسی طرح دمبا، چھترا، بکرا، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرمایا انڈے کے صدقے کے برابر، مرغی کے صدقے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جس وقت امام خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ان کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، اور وہ فرشتے بھی توجہ سے خطبہ سنتے ہیں۔ تو لہٰذا جمعے والے دن قرآن کے فیصلے کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہم سارے کاروبار کام کاج چھوڑ دیں اور جمعے والے دن نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، سرما ڈال کے، اور اسی طرح تیل لگا کے بالوں کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اللہ کے گھر میں آئیں، تاکہ اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب حاصل کر لیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن جمعہ پڑھتے رہیں، اس کے بعد آپ اپنے کاموں پہ نکل جائیں۔ اس کی دلیل سورۃ الجمعہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل دوبارہ تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔